الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم جناب ملک محمد احمد خان صاحب، آنریبل اسپیکر پنجاب اسمبلی، جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جناب مولانا ابو تراب صاحب، نائب سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جناب یاسین ظفر صاحب، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، اور جناب حافظ عبدالستار حامد صاحب، ناظم امتحانات وفاق المدارس، اور جناب حاجی محمد بشیر صاحب، صدر جامعہ سلفیہ، اور میرے سامنے موجود اور تشریف فرما علماء کرام، ناظمین اور محتممین مدارس اہل حدیث اور انعام یافتہ طلباء اور طالبات، سب سے پہلے میں جناب یاسین ظفر صاحب کو اور وفاق المدارس السلفیہ کی انتظامیہ اور تمام ارکان کو آج کی اس تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں کلمہ تحسین اور کلمہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا ان طلباء اور طالبات کی خدمت میں جنہوں نے ابھی امتحانات میں، وفاق کے امتحانات میں اپنی اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پہ انعامات اور شیلڈز وغیرہ حاصل کی۔ ہمارے دین اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم کوئی بھی ہو، اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن تمام علوم میں سب سے زیادہ اہم علم حدیث، علم قرآن ہے۔ علم قرآن، علم حدیث، اس لیے کہ یہی وہ علم ہے جو ہمیں اپنے خالق و مالک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو انشاءاللہ ہماری نجات کا اور ہمارے لیے دخول جنت کا سبب بن سکتا ہے، اور انشاءاللہ بنے گا۔ یہی وہ علم ہے جو تفصیل سے بتاتا ہے کہ ہمیں زندگی کے مختلف میدانوں میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ اس لیے اس علم کو حاصل کرنے والے بھی، اس کو پھیلانے والے بھی، اس کا اہتمام و انتظام کرنے والے بھی، اس کے لیے تھوڑی سے لے کر بڑی مالی معاونت کرنے والے بھی، سب قابل تبریک، قابل مبارکباد ہیں، اور ان کے لیے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حصول علم اور علم پھیلانے کے سلسلے میں ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مدارس میں نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں اپنے فرائض ادا کرنے کی بھرپور کوشش اور سعی کی ہے۔ مالی مشکلات بھی،
اپنی جگہ پر ہیں. اس کے علاوہ آج کے دور میں بین الاقوامی پریشر سے لے کر مقامی اور ملکی پریشر تک مدارس پر اور اس ذریعہ تعلیم پر موجود ہے. محترم یاسین ظفر صاحب نے ذکر کیا بینک اکاؤنٹس کے بارے میں، مدارس کی رجسٹریشن کے بارے میں، لیکن وفاق کا بنیادی مقصد ایک تو یہ ہے کہ سارے مدارس کا ایک نصاب ہو، ان میں ہم آہنگی ہو، یک رنگی ہو، اور امتحانات کا بھی ایک سسٹم ہو، اور اس سسٹم سے گزر کر جو لوگ کامیاب ہوں ان کو آئندہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی مل سکیں. دوسرا مقصد مدارس کی حیثیت، اس کی حفاظت، اس کا دفاع ہے. اس کو ملکی اور غیر ملکی، بین الاقوامی اور نیشنل ملکی یلغار سے، مشکلات سے بچانا ہے. اور اس کے لیے ہم نے نہ صرف اپنے طور پر الحمدللہ کوشش کی، بلکہ ایک بڑا اچھی ڈیولپمنٹ، بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ اس طرح کے دوسرے جو وفاق موجود ہیں، بریلوی حضرات کے، دیوبندی حضرات کے، شیعہ حضرات کے، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ. ان کے نصاب اپنے اپنے ہیں، ان کے طریقے اپنے اپنے ہیں، لیکن مدارس کے دفاع کے لیے، مدارس کے کاز کی حفاظت کے لیے، اور ان کو ہر قسم کی الغار سے بچانے کے لیے، اور ان کو ہر قسم کی مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بن گیا جس میں سارے وفاق، جس میں سارے مدارس کے وفاق، مختلف وفاق جو ہے وہ شامل ہیں، مختلف مسالک کے، اور اس کی بڑی خدمات ہیں. اس نے مدارس کے حقوق کے دفاع اور تحفظ کے لیے مختلف آنے جانے والی حکومتوں سے مختلف اوقات میں مذاکرات کیے اور کئی چیزیں حاصل کیں. کئی چیزیں حاصل کرنے کی تگ و دو اب بھی جاری ہیں. حال ہی میں مدارس کی رجسٹریشن کا طریقہ کار جو آسان بنایا گیا ہے، آسان کیا گیا ہے، یہ ایک طویل جد و جہد کا نتیجہ ہے. یاسین صاحب جانتے ہیں، تھوڑا سا مجھے بھی معلوم ہے کہ اس کے لیے کتنی میٹنگز ہوئی ہیں، کتنی کوششیں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں سے بات اور تبادلہ خیال ہوا ہے، کتنے لوگوں کو کنونس کیا گیا ہے، اور پھر جا کر رجسٹریشن کا طریقہ کار. ہم نے کبھی رجسٹریشن سے انکار نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ اس دعوے کی دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ تردید کی ہے کہ مدارس کا کوئی بھی کسی قسم کا تعلق دہشت گردی سے. ہم نے کہا کوئی دہشت گرد کسی مدرسے سے متعلق آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، پن پوائنٹ کریں، بتائیں، ہم نہ صرف خود اس کے خلاف ایکشن لیں گے بلکہ اس کو آپ کے حوالے کریں گے، جو قانون کے مطابق اس کی سزا ہے وہ اس کو دی جائے. تو یہ ساری خدمات جو ہیں یہ زیادہ تر انجام دی ہیں اس اتحاد نے جس کو اتحاد تنظیمات مدارس کہتے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ الحمدللہ وفاق المدارس حلفیہ کا بڑا حصہ ہے. تقریباً تمام میٹنگز یاسین صاحب اس کے اٹینڈ کرتے رہے ہیں. مجھے بھی جب موقع ملتا رہا میں اٹینڈ کرتا رہا، اور اس میں ہم نے اپنا نقطہ نظر اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے اور مدارس کے حقوق کے حصول کے لیے ہم نے اپنا نقطہ نظر اس میں ہمیشہ پورے جوش اور پورے زور کے ساتھ اور پورے مؤثر طریقے سے الحمدللہ ادا کیا. اس سلسلے میں ناسپاسی ہوگی اگر میں جو بھی کامیابیاں ملی یا جو بھی کوششیں ہوئیں ان میں آپ کی دعاؤں کا اور آپ کے تعاون کا ذکر نہ کروں. ہمیں یہ اطمینان بات کرتے ہوئے اتھارٹیز سے، اہل اقتدار سے، مدارس کے تحفظ اور ان کے حقوق کے لیے بات کرتے ہوئے ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہماری پشت پر آپ کھڑے ہیں، ہماری پشت پر آپ کی طاقت ہے، آپ کی قوت ہے اور آپ کی دعائیں ہیں. اور الحمدللہ یہی وہ قوت اور یہی وہ دعائیں ہیں جن کی وجہ سے کامیابیاں ملی، اور آئندہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ملتی رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں
جبکہ دین کو، دینی علم کو اور مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس دور میں ان خدمات کو آپ لوگوں کا جاری رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور جو طلباء، جو طالبات اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنا گھر بار اور سیکولر اور دوسری تعلیم کے مواقع چھوڑ کر، اپنی مرضی سے چھوڑ کر، یا اپنے والدین کی تحریک پر ان مواقع کو چھوڑ کے دینی مدارس میں آتے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور وہ دین کے صحیح عالم بنیں، عالمات بنیں، اور دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طالبات کو، طلباء اور طالبات کو خاص طور پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ فارغ التحصیل ہو گئے ہیں، عالمیہ کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے، تو بس وہ عالم بن کے اور بات ختم ہو۔ نہیں، ان ڈگریوں نے اور اس حصول تعلیم نے اور مدارس کی اور اہل مدارس اور اساتذہ کی اس محنت نے آپ کو شہر علم کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اس دروازے میں داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب شہر علم کی سیر کرنا، اس سے پورا استفادہ حاصل کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اپنے مطالعے کو، کتابوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جاری بھی رکھیں اور اس کو بڑھائیں بھی۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم فارغ و تحصیل ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ مطالعہ جاری رکھیں، مطالعے کو بڑھائیں، مطالعے کو اپنی وسعت دیں، اور زیادہ سے زیادہ رسوخ علم کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ بہتر طریقے سے دین کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق آپ کو عطا فرمائے، اور جتنی توفیق ملی ہے اس کی قدر کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔